बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और बहुत बाज़ गश्त है। यूथ कन्वेंशन की पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई है। उससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब हुआ है और नौजवानों से खिताब उन्होंने किया। बाज़ गश्त क्यों है? बहुत ज़्यादा बातें मैं सुन रही थी कि मुखालिफिन का ये कहना था कि आर्मी चीफ ने नौजवानों से खिताब क्यों किया है। तो सबसे पहला यहाँ सवाल जहन में आता है कि क्या पाकिस्तान की यूथ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ठेके पर ले रखी है, या पाकिस्तान की यूथ के कॉपीराइट्स किसी एक पार्टी के पास हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, इख्तिलाफात भी होते हैं। कोई पार्टी कभी एक यूथ को पसंद आएगी, यूथ में भी ग्रुप्स हैं, किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मगर ये कहना कि पाक फौज मुसल्ह अफवाज के सपा सालार का नौजवानों से खिताब करना क्या हक था। तो यहाँ मैं उनको मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल दूँ कि अमरीका, बरतानिया, फ़्रांस, पूरे यूरोप में तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और हर ग्रेड के स्टूडेंट से जब उनकी गैदरिंग्स होती हैं, जब उनके ओरिएंटेशन डेज़ होते हैं, ओपन हाउसेस होते हैं, तो वहाँ मिलिट्री पर्सनालिटीज़ जाती हैं, मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, उनकी भी मुसल्ह अफवाज के सरबराहान जाते हैं। तो ये कोई एक तो नई रिवायत नहीं है कि इसके ऊपर सवाल उठाया जाए। दूसरी बात, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि आर्मी चीफ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल से खिताब करते, उनसे बात करते, उनके सवालात लेते। और यहाँ पर मैं एक और बहुत अहम बात पर रोशनी डालना चाहूँगी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों या पाकिस्तान के DGISI हों, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने भी नौजवानों से खिताब किया है। और मेरी अपनी ज़ाती राय में, एक सहाफ़ी की ज़ाती राय भी होती है और मेरी ज़ाती राय भी है, और उसमें बहुत अच्छा किया उन्होंने। पाकिस्तान की यूथ के सामने दोनों अतराफ़, सियासी जमातों का भी और मुसल्ह अफ़वाज का पॉइंट ऑफ व्यू आना भी ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसल्ह अफ़वाज का काम सिर्फ़ मुल्क की सरहदों की निगरानी करना, हिफाज़त करना है, उनका काम मुल्क की किसी मैटर में नहीं है। तो अगर सियासत को छोड़ भी दें तो मुसल्ह अफ़वाज बिल्कुल अपने मुल्क की यूथ पर, उनका पूरा हक़ है, उनसे बात करना उनका हक़ है। और जो इस बात पर एतराज़ उठाता है, ये इख्तिलाफ़ करता है, वो बिल्कुल सरीह तौर पे इस वक़्त गुमराही कर रहा है, वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूथ के साथ आर्मी चीफ का बात करना, DGISI का बात करना बहुत खुशाइंद है। क्विकली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं, उन्होंने क्या बात की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों और इकबाल की शाहीनों से मुखातिब होकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मज़हब, तहज़ीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन को अपना लें। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवान इस कौम और मुल्क के रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा के हवाले से उनका कहना था कि इसका मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। और यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि इस वक्त अगर आप ट्रेंड्स का जायज़ा लें तो बहुत कम ट्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि हकीकत पर मबनी हैं। और आर्मी चीफ ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का इस वक्त एक बहुत मनफी फ़ायदा उठाया जा रहा है चंद कुव्वतों की जानिब से। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। कोई कह दे कि उन्होंने गलत बात की है तो मैं मान लूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा की तहकीक कर लें, बगैर तहकीक के उसको फॉरवर्ड एज रिसीव्ड ना करें, तो इसमें क्या गलत बात है। ये कहते हैं तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई हैं। चीफ ने यह भी कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। उनका कहना था कि मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हमारी अफवाज हर किस्म के ख़तरे और साजिश के ख़िलाफ़ हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर कहा हो ये कि ये गलत है तो भी बता दीजिए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मीरास को कायम रखना है।
آرمی چیف نے کہا طلبہ یہ تمام باتیں انہوں نے چیدہ چیدہ ان کے نکات ہیں خطاب کے. طلبہ نے خطاب کے دوران جو آنکھوں دیکھے احوال ہمیں صحافیوں نے بتائے ہیں، 5 صحافی وہاں موجود تھے، ہمارے دوست تھا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پاکستان آرمی کے زندہ باد کے نعرے لگے، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگے. اب کوئکلی چلتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DG ISI، اور ایک بہت کمال کا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خود لاہور میں جا کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ملاقات کی، ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے. بہت پروپیگنڈا اس پہ بھی ہوا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سچ سامنے ضرور آتا ہے. DG ISI کا طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ایک کامیاب اور بہترین انٹریکٹیو سیشن تھا. وہاں پہ کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، ہلڑ بازی نہیں ہوئی. ان کے سوالات کے جوابات انہوں نے بہت تحمل سے دیے. اچھی بات ہے، وہ جس طرح کی شخصیت ہیں انہوں نے بالکل صبر و تحمل سے ہر مشکل سوال لیا، کسی کو سنب نہیں کیا. انہوں نے، ان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کبھی ان کو کسی نے غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو کسی نے غلط بات کرتے نہیں دیکھا. ان کی طبیعت میں ایک نفاست ہے جس کی وجہ سے انہیں جانا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے بڑوں کی طرح ایک شفیق انسان ہے، اور بہت بہترین طریقے سے وہ صورتحال کو ہینڈل کرتے ہیں. DG ISI کا ان کا ایک کامیاب اور بہترین انٹریکٹیو سیشن تھا. یہاں پہ ایک بات اور بھی کلیئر کرتی چلوں، لوگوں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی کے طلبہ کو وہ جھیل نہیں سکے. یہاں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لاہور کی تمام تر بڑی یونیورسٹیز کے طلبہ اور اساتذہ یہاں پہ جمع تھے جن سے انہوں نے بات کی. اس کا انعقاد جو تھا گیریزن آڈیٹوریم لاہور میں ہوا تھا. DG ISI کی مختصر بات چیت کے بعد طلبہ نے تقریباً 50 سوال پوچھے. ہر طرح کا سوال پوچھا گیا ان سے. ہال میں موجود طلبہ نے تقریباً ہر سوال پر پوچھنے والے کو داد دی اور تقریباً ہر جواب پر بھی خوب تالیاں بجائیں. تاہم یہ بات بھی جس کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہال میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے نام پر تالیاں بجی ہیں. بالکل غلط آپ تک انفارمیشن کسی نے پہنچائی ہے. DG ISI نے، میں نے پہلے کہا، بہت تحمل سے، صبر سے، اور یہ وہ ابھی کی بات نہیں ہے، وہ شروع سے ہی ایسے ہیں. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ ایک بیٹل ہارڈنڈ سولجر سے اس جنرل کی سیٹ تک پہنچے ہیں. زیادہ تر زندگی کا حصہ انہوں نے جنگوں میں گزارا ہے، بیٹل فیلڈ میں گزارا ہے. تو یہ بات ان کے لیے اگر کہی جائے تو بالکل قطعی طور پہ مانی نہیں جا سکتی. اور جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ کسی ایک سوال پر، چاہے وہ کیسا بھی تھا، ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. DG ISI نے سوال پوچھنے والوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ بڑے تفصیلی ان کو جوابات بھی دیے. ایک سوال کے جواب میں DG ISI نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر کے مسئلے کے پائیدار حل کے بغیر ممکن نہیں ہیں. مغربی سرحد پر لگنے والی باڑ کے بارے میں سوال کے جواب میں DG ISI نے کہا کہ بارڈر ریگولیشن پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے لیے عام ہے. غیر قانونی جو اسپیکٹرم بشمول سمگلنگ کے لیے بارڈر کراسنگ کو آئیڈیل جو ہے وہ صورتحال میں اسمگلرز کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور آفیشیل جو ہے وہ گیٹس تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے. یہاں پر اور بھی بہت سارے ان سے سوالات ہوئے. تقریباً کوئی ایک ایسا موضوع نہیں ہے جہاں پر ان سے بات چیت نہ کی گئی ہو اور انہوں نے اس کا جواب اوائڈ کیا ہو. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے سیاسی اقتصادی صورتحال، اندرونی استحکام، علاقائی سلامتی، یوتھ کا پاکستان کی آبادی میں بہترین تناسب، سمندر پار پاکستانیوں کی اہمیت اور کردار، مذہبی، فرقہ وارانہ، نسلی اور لسانی جو سب پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، ان سب پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے. DG ISI نے لاہور میں تقریباً درجن بھر یونیورسٹیز کے طلبہ اور اساتذہ سے بات چیت کی. تقریباً 350 طلبہ نے لاہور اور پنجاب کی اعلیٰ یونیورسٹیز بشمول پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی آف لاہور، UMT یونیورسٹی لاہور، UET، لمز اور یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس وغیرہ سے حصہ لیا. اور اگر آپ کو یہاں پہ حقائق بتائے جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے بہت انجوائے کیا اس انٹریکٹیو سیشن کو، اور مزید بھی وہ پوچھنا چاہتے تھے، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سیشن ہونے چاہیے کیونکہ گرد اسی طرح چھٹے گی. یہ میں کہتی ہوں کہ صرف یہ 2 سیشن نہیں، DG ISI اور آرمی چیف کو چاہیے کہ پاکستان میں جہاں بھی یوتھ ان سے بات کرنا چاہے وہ ان سے کریں، وہ ان کا ہر ڈاؤٹ کلیئر کریں، کیونکہ جب تک حقائق ایک طرف سے نہیں آئیں گے لوگوں کو جھوٹ پر ہی یقین کر کے خوشی محسوس ہوگی. آرمی چیف نے اور DG ISI نے اب تک جتنے بھی حالات دیکھے ہیں، اگر وہ ہم بطور صحافی بتائیں گے تو فوری طور پر لیبل لگ جاتا ہے، مگر جب یہ نئی نوجوان نسل انہی یونیورسٹیز کے آڈیٹوریم میں بیٹھ کر یہ باتیں ان سے خود سنے گی،
ان کے سامنے ملک کا سپہ سالار بیٹھا ہوگا جس پہ الزامات لگ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، ان کے سامنے وہی ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوگا کہ جس نے صرف اس لیے خاموشی سادے رکھی کہ مسلح افواج کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے ہر الزام کا جواب دیں، مگر مخالفین نے پروپیگنڈا کی اس قدر حدیں پار کر لی ہیں، اس قدر نیچ حد تک کہ اپنی ان کی پارٹی کی ویب سائٹس دشمن ممالک سے چل رہی ہیں، مگر اب تو جتنے بھی یہاں پہ ٹیرر نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے ہیں اس کے بھی دیکھ لیں، اس کی بھی تمام تر تفصیلات اٹھا لیں، کہاں سے جا کے کڑیاں ملتی ہیں۔ مگر اب مسلح افواج کے سربراہان کو بشمول آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کو قوم کو خود ایڈریس کرنا ہوگا، تبھی جا کر قوم کو حقائق کا پتہ چلے گا، اور قوم میں میری مراد ہے نئی نسل۔ ہمارے سامنے تو بہت حقائق ہیں، مگر جب تک ہم یہ چیزیں ان کے اپنے منہ سے نہیں سنوائیں گے طلباء کو اور نئی نسل کو، یہ پروپیگنڈا اس کو مات نہیں دی جا سکتی۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نوجوان نسل اس چیز کا خود ڈفرینشیٹ کرے گی، وہ اس میں ایک فرق دیکھے گی کہ اگر میرے سامنے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان خود بیٹھتے ہیں، خود بات کرتے ہیں اور ہماری ہر سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کے اور دین اسلام کے ریفرنسز ہیں۔ اب آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کامنٹس نوجوانوں کے جو کہ یوتھ کنونشن میں جو شریک ہوئے تھے، انہوں نے اظہار خیال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کوئکلی اسی کے اوپر اپنی بات چیت کا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے کسی اور ایشو پہ بات کریں گے۔ دعا ہے کہ پاکستان کی یوتھ محفوظ رہے، پاکستان کی آنے والی نسل محفوظ رہے، اور جس نے ان کو جو جھوٹے خواب دکھائے، جو ایسے خواب دکھائے، ایسے انقلاب کے کہ جس کا سامنا وہ خود نہیں کر سکے اور ابھی بھی بیٹھ کر مختلف ڈیلوں کے انتظار میں ہیں، ان کے بھی حقیقتیں دنیا کے سامنے آئیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آگے ملک کے بہتری کے لیے جو بھی حکومت آئے گی، فوج کے ساتھ مل کر ایک ملک کے لیے ایک اچھا جو بھی اقدامات کرے گی، وہ ہم سب کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جی فوج کے خلاف کوئی باتیں کرنا یہ ان کا منشور نہیں ہے۔ بے شک پاکستان آرمی کی کوشش کی وجہ سے ڈالر نیچے آیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فوج جو ہے اور نگران حکومت نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ بہت اچھی ان کی کارکردگی رہی ہے، اس کی وجہ سے منشیات بھی ہماری بہت بہتر ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے، اور ڈالر بھی آپ کا نیچے ہوا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی کارکردگی ان کی چلی ہے۔ جو نگران حکومت نے بڑی جو ان کی معاشی پالیسیاں بہت اچھی ہیں اور ان کو جاری رہنا چاہیے۔ پاک فوج ساتھ دے رہی ہے نگران حکومت کے ساتھ، وہ نئی حکومت کے ساتھ بھی اسی طرح اپنی کاوشیں ساتھ رکھیں گی اور عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل اچھی ہے، بالکل کارگر اچھی ہے اس کی نگران حکومت کی، بالکل مطمئن ہیں ہم ان میں سے۔